اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اتنی بہو نہیں کھولے بھائی، خبریں نہ موازنہ نہ ذرا جھل کے رکھے اگر انہیں کھول چھوڑنے سارے جواز گونج دی لاک کرو تو آزان والے منع کرو۔ خیر میری ایڈجسٹ ہونا بس وہ تو یہ لڑکے جس لیے اذان دے دیں ذرا کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ اسلامی سال کی ابتدا ہے، ماہ محرم ہے، اور یوں تو اسلامی تاریخ کا ایک ایک دن قربانیوں سے معمور ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہے تو اس کا اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے، اور دوران سال کا کوئی دن بھی ایسا نہیں جس میں جعفر و شان اسلام نے احقاق حق کے لیے ظلم، جور، ستم کے مقابلے میں جانے نظر نہ کی ہوں۔ لیکن اس ایک خاص واقعہ کو جسے ہم واقعہ کربلا کے نام سے جانتے ہیں، اتنی زیادہ شہرت کیوں ملی کہ 1350 برس بعد بھی اس ایک واقعے کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے؟ ایک تو ہمارے ایک فرقے کی بنیادی اس پر رکھی گئی، یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف شیعہ حضرات کی وجہ سے یہ دن یادگار بن گیا، بلکہ اسے ہر مسلمان، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں تازہ رکھتا ہے۔ 1350 سال کی دراز مدت نے اس پر بہت سی پردے گرا دیے، بہت سی حقائق جو ہیں وہ وقت کے طوفانوں کی نظر ہو گئیں اور وقت کے ریگزاروں میں دب گئیں۔ اب ہمارے پاس اس کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہو گئے، اور اہل کوفہ کا وہ لشکر جو یزید کے اور اس کے گورنر کے تابع تھا، اس نے انہیں بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ ایک اتنی ٹھوس حقیقت ہے کہ جو ہم کسی بھی مکتب فکر کی باتوں کو تلاش کریں تو اس پہ ساری متفق ہو جاتی ہے۔ اس سے کسی شیعہ کو انکار نہیں، کسی سنی کو انکار نہیں، کسی دیوبندی کو انکار نہیں، کسی بریلوی کو انکار نہیں، کسی اہل حدیث کو، کسی بھی مکتب فکر کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے۔ ایک اہمیت اس کی یہ بھی ہے کہ باقی سارے جہاد جو ہوئے ان کی نوعیت اور تھی،
اور اس کی نوعیت اور تھی. یہ کوئی فوج کسی فوج سے نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر کسی لو لشکر کے چند خادموں یا چند ہمراہیوں کے ہمراہ بسوئے کوفہ رواں تھے کہ انہیں اہل کوفہ کے لشکر نے ہی آ گھیرا، اور اس تصادم میں 72 افراد شہید ہوئے، جن میں حضرت علی کی اولاد، حضرت حسن کی اولاد، حضرت حسین کی اولاد رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان کے ساتھ جو رفیق سفر تھے، خادم تھے، اور فقط ایک بچہ بچ سکا، حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت سخت بیمار تھے اور بیماری اور بخار کی تیزی کی وجہ سے خیمے سے نکل ہی نہ سکے، صرف وہ زندہ بچے مردوں میں سے. اس کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، آپ کے نواسے تھے، آپ کی نواسیاں تھیں، ان کی اولاد تھی، خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی کافر لشکر نے ان پر یلغار نہیں کی، کسی دشمن طاقت نے انہیں شہید نہیں کیا. یعنی عجیب تر بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کے خون کے ذمہ دار ہیں وہ بھی اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے دعوے دار بھی ہیں، اسی کی امتی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں. تو یہ حادثہ ان دو نوعیتوں میں سے بالکل مختلف تھا. ایک تو یہ کہ خانوادہ نبوت کو تحقیق کیا گیا، اور دوسری بڑی بات، یہ عجیب بات ہے کہ قاتل جو ہیں وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ یہ دونوں باتیں بھی اپنی جگہ اتنا وزن رکھتی ہیں کہ یہ واقعہ کبھی دلوں سے، ذہنوں سے نکل نہ سکے. لیکن اس کی حقیقی اہمیت ایک بالکل اور ہے. اگر آپ تاریخ اسلامی کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اشخاص پیدا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عہد خلافت راشدہ آیا تو وہ ایسے لوگ تھے جن کے سامنے رضائے باری تھی اور مخلوق کی بہتری تھی. اقتدار کا نشہ نہیں تھا. تاریخ کوئی ایسا دوسرا بندہ پیش نہیں کر سکتی جو استقامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصال نبوی کے وقت دکھائی، اور جن مشکل حالات میں وہ گھر گئے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دوسری طرف بہت سے قبائل آمادہ بغاوت ہو گئے، تیسری طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، چوتھی طرف مسیلمہ کذاب 40,000 کا لشکر جرار لے کر اپنی نبوت کے دعوے کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اور ایک طرف رومن امپائر کی فوجیں اسلامی سرحدوں پہ نظر لگائے بیٹھی تھی. یعنی ایسے عجیب حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمان تو وصال نبوی کے صدمے سے چور ہو گئے. کسی کا باپ فوت ہوتا ہے تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مرشد، کوئی نیک بندہ، کوئی ولی اللہ جس کے ساتھ ہو رہتا ہے اس کا وصال ہوتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. تو جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آن رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ان کا حال کیا ہوا ہوگا یہ شاید کوئی دوسرا بندہ ان کے علاوہ سمجھ ہی نہ سکے.
اب اس عالم غم میں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں اتنی ساری مصیبتیں کھڑی ہو گئی. الحمدللہ اللہ کریم نے ایک ایسا اپنا بندہ عطا فرمایا امت کو جس نے نیابت نبوی کا حق ادا کر دیا اور بیک وقت سب کو دندان شکن جواب دیے. رومنوں کی فوجوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ تیار فرمائی تھی، ابھی وہ روانہ نہیں ہوئی تھی کہ وصال نبوی ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو حکم دیا کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پر عمل کرو اور جاؤ. مسلمہ کذاب کے لیے لشکر ترتیب دیا اور منکرین زکوٰۃ سے اعلان جنگ کر دیا، باغیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرار شخص نے یہ گزارش کی کہ امیر المومنین ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ ہم ان سب محاذوں پہ لڑ سکے. اگر آپ روما کے خلاف لشکر بھیج رہے ہیں تو مسلمہ کذاب کو مؤخر کر دیجئے، اور اگر اسے مؤخر نہیں کرتے تو ان باغیوں اور منکرین زکوٰۃ کو مؤخر کر دیجئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ میں اگر مدینے میں ایسا اکیلا رہ جاؤں کہ مجھے خطرہ ہو کہ مجھے جنگلی بھیڑیے آ کر کھا جائیں گے، پھر بھی میں یہ سارے لشکر روانہ کروں گا اور سب سے مقابلہ ہوگا. اور اگر مجھے خود شمشیر بکف ہو کر جانا پڑا میں خود میدان میں جاؤں. اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ سارے لشکر سرفراز و سربلند لوٹے. منکرین زکوٰۃ کا قلعہ کما ہو گیا، باغی قبائل کی بغاوت فروغ ہو گئی، مسلمہ کذاب مارا گیا، رومیوں نے اپنا لشکر پیچھے ہٹا لیا. اور یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جرأت مندانہ فیصلہ حق ثابت ہوا. لیکن اس میں جو خطبہ خلافت کے وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا اس میں ایک جملہ فرمایا تھا کہ ہر طاقتور میرے لیے کمزور ہے اور ہر کمزور کو میں طاقتور جانتا ہوں. کوئی طاقت کے زور سے کسی کا حق دبا نہیں سکے گا اور کوئی کمزور کسی ظالم کے ظلم سہنے پر مجبور نہیں ہوگا. یہ وہ بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا. عہد فاروقی آ گیا. عہد فاروقی میں تاریخ انسانی میں کسی حکمران نے جتنے علاقے فتح کیے ان سب میں سے سب سے زیادہ علاقے فتح ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. ایک فہرست ہے جس میں سکندر اعظم بھی ہے، جولیس سیزر بھی ہے، دوسرے فاتحین بھی ہیں. ایسے لوگ جو فاتحین عالم کہلاتے ہیں وہ بھی ہیں. اس تاریخ کی جو دستاویز ہے اسے آپ دیکھیں تو کسی نے 50,000 میل، کسی نے 1,00,000 میل علاقہ فتح کر لیا، کسی نے 2,00,000 مربع میل علاقہ فتح کر لیا، کسی نے 6,00,000 مربع میل تک فاتحین عالم ملتے ہیں. ایسے حکمران ملتے ہیں جن کے عہد میں 6,00,000 مربع میل علاقہ. اب اس سے آگے کوئی نہیں ملتا. پھر فاروق اعظم ملتے ہیں جن کے عہد میں 26,00,000 مربع میل علاقہ فتح. 6 اور 26 کا فاصلہ ہے فاتحین عالم میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فاتحین عالم جہاں سے گزرے شہروں کا راکھ کا ڈھیر کر گئے. تاتاریوں کے لشکر جہاں سے گزرے ویرانوں میں بھی پانیوں میں زہر اور جنگلی جانوروں کو بھی تیروں سے مارتے چلے گئے. انسانی سروں کے مینار بنے، شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. فاتحین عالم کی داستان کے ایک ایک حرف سے خون ٹپکتا ہے، ایک ایک لفظ سے چیخیں ابھرتی ہیں.
لیکن اس 26 لاکھ مربع میل علاقے میں کسی بوڑھے کی کرا سنائی نہیں دیتی، کسی بیوہ کا آنسو گرتا دکھائی نہیں دیتا، کسی یتیم کی چیخ سنائی نہیں دیتی۔ صرف فتح نہیں ہوا، عدل ہوا، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کافروں کو بھی اگر انصاف ملا تو اسلام کے زیر نگیں آ کر ملا، ورنہ ان کے اپنے حکمران انہیں انصاف نہیں دیتے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا اور اس میں فتوحات جاری رہیں۔ انہیں بھی بغاوت سے شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کی داستان بھی بڑی المناک ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی افواج افریقہ میں برسر پیکار ہے، چین میں برسر پیکار ہے، ہسپانیہ میں برسر پیکار ہے، سلطنت اسلامی دنیا کی بہت بڑی سلطنت ہے، چند سو باغیوں نے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور وہ اپنے کسی خادم، کسی غلام، کسی سرکاری ملازم، کسی فوجی، کسی پولیس والے کو حکم نہیں دیتا کہ ان سے مقابلہ کرو۔ جو اعتراضات انہوں نے کیے وہ تاریخ تبری میں موجود ہیں، لیکن تبری ہی میں موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے مسجد نبوی میں منبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو بلا کر، معترضین کو بلا کر ان اعتراضات کے جواب دیے، اور اس پر اکثر صحابہ نے رائے دی کہ ان سب کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کے سر قلم کیے جائیں، یہ بغاوت پیدا کر رہے ہیں۔ بے کسی اور بے بسی میں مارا جانا، مظلوم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن قوت و اقتدار رکھتے ہوئے طاقت استعمال نہ کرنا اور شہادت قبول کرنا بڑی مشکل کام ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کا سربراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس مشورے میں تھے کہ انہیں نہ چھوڑا جائے، اور جب انہوں نے اپنی فوجوں کے پہرے لگانے سے انکار کر دیا تو حسنین کریمین حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے داروں میں تھے، جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مقرر فرمایا تھا کہ باغیوں کو اندر مت گھسنے دینا۔ اور انہیں کہا گیا کہ آپ انہیں سزا دیں، فرمایا نہیں، میں مدینہ النبی میں قتل و غارت نہیں چاہتا، میں نے ساری عمر اس امن کے گہوارے کے لیے جستجو کی ہے، تلاش کی ہے اور اسے بسایا ہے، میں اس میں خون نہیں گرا سکتا۔ پھر یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ حرم نبوی سے، مدینہ منورہ کے حرم سے باہر تشریف لے جائیں، یہ بھی باہر آ جائیں گے، ان سے نبڑ لیجئے۔ فرمایا میں نے ساری عمر آرزو کی ہے کہ نبی کی رفاقت رہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس چھوڑ کر باہر کیوں چلا جاؤں؟ شہید ہو گئے۔ اس شہادت کے پیچھے بھی مقصد یہ تھا، باغیوں کا مقصد یہ تھا، اور جو حضرت عثمان نے پورا نہیں ہونے دیا۔ اگر وہ ان 10-1200 یا 1100 بندوں کو گرفتار کروا لیتے، قتل کروا دیتے تو حق پر تھے، لیکن اسی وقت کسی فرقے کی بنیاد رکھ دی جاتی اور یہ الزام لگا دیا جاتا کہ خلفاء راشدین ظالم تھے، جس نے اعتراض کیا اس کا سر قلم کرا دیا، اور انہوں نے خلافت بھی چھین لی اور انہوں نے دین بھی خراب کر دیا۔ یہ اس وقت بنیاد رکھ دی جاتی جو بعد میں کربلا میں رکھی گئی، جان دے کر، گھر دے کر۔ تو طاقت و اقتدار کس لیے تھا؟ اپنی جان کے لیے نہیں تھا، جان اس کے لیے تھی، وہ اللہ کی امانت تھا، وہ طاقت اللہ کی امانت تھی، خلافت اللہ کی امانت تھی، اقتدار اللہ کی امانت تھی، فوجیں اللہ کی تھیں، اپنی حفاظت کے لڑانے کے لیے نہیں تھیں۔ اور اگر وہ اپنی حفاظت کرواتے تو انہیں حق حاصل تھا، لیکن نتیجہ جو نکلتا وہ یہ ہوتا کہ وہیں سے ایک فرقہ ضالہ کی بنیاد پڑ جاتی۔ کتنا مشکل ہے کہ دین پر حرف نہ آئے، لو لشکر بھی رہیں، اور کم و بیش 40 دن ان کے گھر کا پانی بند رہا۔ آپ 10 روز کی بات کرتے ہیں، 40 دن مدینہ منورہ میں اس شخص کے گھر کا پانی بند رہا
جس نے جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تھے تو یہود کے پاس کنواں تھا جس میں پانی تھا، اور مسلمانوں کو بہت مہنگا دیتے تھے یا دیتے ہی نہیں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو کنواں خرید لے، یہودیوں سے مسلمانوں کو دے دے اور اس کے بدلے مجھ سے جنت میں لے لے؟ تو یہی وہ شخص تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جس نے وہ کنواں یہودیوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ خود اس کے گھر 40 دن پانی کی بوند نہیں گئی۔ ساری سختیاں برداشتیاں، بالآخر مظلوم شہید ہو گئے، لیکن کسی کو دین پر اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ یہی سازش چلتی رہی اور اسی کا شکار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوئے۔ پہلے اب ان کے خون کے دعوے دار بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے شام کے گورنر مقرر تھے، عہد عثمانی میں بھی گورنر رہے۔ ان کی شہادت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی گئی، خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صوبے کے گورنر تھے، انہوں نے چونکہ وارث تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے خون کا مطالبہ کیا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ 10-1100 یا 1200 جو باغی ہیں ان سب کے سر قلم کیے جائیں۔ اقتدار و اختیار تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جو قاتل ثابت ہوگا اس سے سزا دی جائے گی، وہ 1 ہوگا، یہ 2 ہوں گے، یہ 4 ہوں گے، لیکن جس کی ضرب سے آپ شہید ہوئے، جو قاتل ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ اس پر مقام صفین میں آپ روبرو بھی ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اپنے صوبے کا لشکر تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لے گئے، لیکن ان لشکروں کا عالم یہ تھا کہ لوگ نماز حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھتے تھے اور کھانا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھاتے تھے۔ بعض صحابہ کا عالم یہ تھا، تو کسی نے پوچھا بھی یہ تو دونوں لشکر مقابلے میں پڑے ہیں، آپ نماز ادھر پڑھتے ہیں، کھانا ادھر کھا؟ انہوں نے فرمایا نماز وہ مزے کی پڑھاتے ہیں، کھانا اس لنگر پہ مزے کا ہوتا ہے۔ پھر بات ہوئی، وواد کیا ہے، کس بات کا جھگڑا ہے؟ کیا حضرت امیر معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے منکر نے فرمایا نہیں، خلیفہ برحق نے، میں آپ کا تابعدار ہوں، خلافت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین شہید ہوئے، اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کے سربراہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اس بغاوت میں جتنے لوگ ہیں سب کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں، جو بات میں کہتا ہوں وہ حق ہے، قتل وہی ہوگا جو قاتل ہے۔ بالآخر اسی بات پہ صلح ہو گئی۔ جب صلح ہوئی تو کچھ وہ لوگ جو باغی تھے اور وہاں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے رات کو حضرت امیر معاویہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا کہ حضرت علی کی طرف سے حملہ سمجھا جائے۔ جب انہیں علم ہوا تو انہوں نے حکم دیا سپاہیوں کو کہ ہر سپاہی نیزے پہ قرآن اٹھا لے اور قرآن لے کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کون تمہیں قتل کرتا ہے۔ کہ جب قرآن پہ فیصلہ ہو گیا، لڑنے کی کیا بات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حکم کس نے دیا ہے۔ چنانچہ ایک طبقہ جو لڑائی کروانے والا تھا وہاں سے الگ ہو گئے، جنہیں خارجی کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ یہ وہی باغی تھے جو خارجی کہلائے اور بعد میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مسئلہ بنے رہے اور آپ کی جنگیں ان سے ہوئیں، اور انہی ظالموں کے ہاتھوں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید بھی ہوئے۔ لیکن صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کو بحال رکھا، اور عہد علوی میں بھی گورنر شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہادت کے بعد حضرت حسن سری رائے خلافت ہوئے، تو وہ شورش بڑھتی رہی۔ کچھ 6 مہینے کے بعد آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ چچا،
یہ حکومت کا جنجال آپ سنبھالیے، یہ مجھ سے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ امیر المومنین بن گئے۔ کوئی لمبا عرصہ گورنری کے بعد انہیں اقتدار و اختیار منتقل ہو گیا۔ اب ان کے بعد، ان کے وصال کے بعد، ان کا بیٹا یزید باپ کے بعد بیٹا سربراہ مملکت بنا، اور اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ولی عہد نامزد بھی کر دیا تھا۔ اکابر صحابہ سے اپنی زندگی میں اس کے لیے عہد بھی لیا تھا، لیکن وہ وقت وہ تھا جب قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لشکر بھیجا۔ اس کا کمانڈر یزید تھا، اور یزید کے ماتحت لڑنے والوں میں حسنین کریمین شامل تھے، اور یہی یزید تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس معرکے میں شہید ہوئے، تو انہوں نے حکم دیا، انہوں نے وصیت کی کہ شہر کے جس قدر قریب ہو سکے، قسطنطنیہ کے جتنا قریب ہو سکے مجھے دفن کیا جائے۔ چنانچہ لشکر اسلام ان کی میت لے کر شہر پناہ تک گیا، شہر کی دیوار تک گیا، اور شہر کی دیوار کے ساتھ دفن کر دیا۔ تو قسطنطنیہ والوں نے کہا کہ ہم یہ قبر اکھیڑ کر پھینک دیں گے، تو اسی یزید نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم سلطنت اسلامیہ میں تمام گرجے گرا دو گے، تم اس قبر کو چھیڑ کر دیکھنا۔ تو ریاست اسلامی جو افریقہ سے سائبیریا تک اور چین سے اسپانیہ تک، اس میں کتنے گرجے ہیں، کوئی ایک باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ کسی نے اسے چھیڑنے کی جرت نہ کی۔ قسطنطنیہ پر حملے اس لیے ہوتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اس مسلمانوں کا جو لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ سارے جنتی ہوں گے، لیکن بعد میں آ کر سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں فتح۔ بہرحال ہر مسلمان نے کوشش کی کہ اس بشارت، تو اس وقت یزید وہ تھا جس کے ماتحت حضرت حسین لڑتے رہے۔ پھر اسی یزید سے اتنا شدید تصادم کس بات کی دلیل ہے؟ پھر کیا یزید کربلا میں موجود تھا؟ بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی، جن میں صحابہ بھی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ کیا ریاست کا قانون بدل گیا تھا؟ نہیں، وہی قانون تھا جو خلافت راشدہ سے آ رہا تھا، وہی عدالتیں تھیں جو خلافت راشدہ سے آ رہی تھی، وہی آئین و دستور تھا جو عہد نبوی سے آ رہا تھا۔ کیا کسی نے قرآن بدل دیا؟ قرآن بھی وہی مانا جا رہا تھا، نمازیں بھی وہی تھی، روزے بھی وہی تھے، سب کچھ اگر وہی تھا تو کہا یہ جاتا ہے کہ یزید اچھا آدمی نہیں تھا، پھر بعد میں اس کا کردار خراب ہو گیا۔ تو اس کا ذاتی کردار اگر خراب بھی ہو تو اس کی خرابی سے تو پورے ملک میں، اتنی بڑی ریاست میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ جب آئین و دستور اسلامی پہ عمل ہو رہا ہے، عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، قانون سارا شریعت کا اور قرآن کا نافذ ہے، تو پھر کیا ہے؟ پہلی بار یزید وہ شخص ہے جس نے پہلی بار اقتدار، فوج، طاقت، حکومت اپنی سمجھ لی تھی۔ اگر یہ فیصلہ، اگر یہ خیال، اگر یہ صورتحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوتی تو حضرت حسین انہی سے لڑ چکے ہوتے۔ کم و بیش 1,29,000 سالانہ وظیفہ تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، جو حضرت امیر معاویہ انہیں نواسہ رسول سمجھ کر ان کی خدمت کے لیے ادا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا، وہ تو وصول کرتے رہے۔ کبھی ان کے ساتھ جنگ کا، تصادم کا، کبھی اس کا نیا۔ جب یزید سری رائے خلافت ہوا اور نام کو تو امیر المومنین بنا، لیکن ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اس نے ریاست کو، سلطنت کو، اقتدار کو، اختیار کو، طاقت کو، فوج کو اپنا سمجھ لیا تھا، اور یہ
پورا جو اسلامی تاریخ کا ایک تسلسل آ رہا تھا اس میں اتنی بڑی تبدیلی تھی جو کسی ایک فرد کے کافر ہو جانے سے کہیں بہت بڑی تھی۔ ایک شخص اگر مرتد بھی ہو جاتا ہے تو اسلام کا کیا بگڑتا ہے؟ اللہ 10 بندوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ لیکن ایک طرز ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، اس ڈگر سے پوری قوم کو ہٹانے کا اور پوری اسلامی اس کو ریل گاڑی کو دوسری پٹری پر ڈالنے کا کام شروع ہو گیا تھا، جس کے آگے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ وہ ٹرین گزر گئی، سارا خانوادہ نبوی خاک و خون میں لوٹ گیا، اس کے نیچے کرچی کرچی ہو گیا، لیکن تاریخ کو، زمانے کو یہ بتا گیا کہ اسلام کیا ہے اور طاقت کس کی ہے اور کس کے لیے ہے۔ کسی فرد واحد کی طاقت نہیں، کسی فرد واحد کی حکومت نہیں، کوئی فرعون نہیں مانا جائے گا، کسی فرد کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے، سارے فیصلے اللہ و اللہ کے رسول کے ہوں گے، اور سربراہ سلطنت امین ہوگا ان کا، اور ان کی طرف سے فیصلے نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، اپنے فیصلے نافذ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ حقوق انسانی کا مسئلہ تھا، اس میں صرف اسلام کو نہیں، غیر مسلموں کو، ذمیوں کو، کافروں کے بھی انسانی حقوق تھے جو متاثر ہوتے تھے۔ یہ انسانیت کے حقوق کا مسئلہ تھا جس کی قیمت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چکائی اور ادا کی، اور دونوں راستے واضح کر دیے کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کی بنیاد کہاں سے پڑتی ہے۔ بڑے دکھ کی بات یہ ہے، ہم نے یاد تو رکھا، واقعہ یاد رکھا، ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں خاندان نبوت سے عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی کہ آخر انہوں نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی، اور اگر حقوق انسانی کے لیے دی تو کیا میں اور آپ حقوق انسانی غصب تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق کے لیے دفاع کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روکتے ہیں، یا ہم بھی ظالم سے وظیفے لے کر اس کے زندہ باد کے نعرے لگانے والوں میں ہیں؟ گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصہ، 56 برس گزر گئے، اسلام کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا، اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی اسلام بن گیا کہ اسلام نہیں نافذ ہو سکتا۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے، یہ کیا مشکل ہے اسلام میں، کیوں نافذ نہیں ہو سکتا؟ ایک تو معاشی بڑی مشکل ہے، معاشی مشکل یہ ہے کہ سود بند کر دو تو امیر جو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے وہ رک جائے گا، غریب کو بھی کھانے کو مل جائے گا، تو امراء غریب کو کھانے کو دیں تو کل وہ ان کے گریبان پکڑیں، وہ تو نہیں دیں گے، وہ کہتے ہیں یہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے، اس لیے اسلام نافذ نہیں ہو سکتا، سود نہیں ہم بند کرنا چاہتے۔ اسلام نافذ نہیں ہو سکتا کہ فرد واحد کی مرضی نہیں چلنے دیتا، سارے لو لشکر، سارے سرکاری وسائل، ساری فوجیں، ساری حکومت، سارے خزانے ایک شخص کی حفاظت کے لیے اور اس کی ثوابدید کے لیے ہے، باقی کسی کا کسی سے کوئی جو سر اٹھائے اس کا سر قلم کر دو، جو بات کرے اس کی زبان کاٹ دو۔ میں نہیں کہتا، آپ فیصلہ کریں کیا یہ حسینیت ہے، یہ یزیدیت ہے۔ بڑے بڑے جبہ و دستار اور عمامے باندھے ہوئے، عصا اٹھائے ہوئے جو لوگ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ کس لشکر میں، کس صف میں کھڑے ہیں؟ اور ہم جو یا تو کوئی مجلس سجلس پڑھا کر یا جا کر ماتم کر کے یا گھر میں دیگ پکا کر بے فکر ہو جاتے ہیں، کیا ہم نے اس قربانی کربلا کا حق ادا کر دیا؟ بس اتنی سی بات تھی۔
کہ یہ چند مسکینوں میں چاول پکا کر بانٹ دو، یہ چند لوگوں کو حلوہ کھلا دو، یہ 2 ختم قرآن مجید کے کر دو، یا پھر گلی میں جمع ہو کر شور شرابہ کر کے رو پیٹ کے گھر چلے جاؤ، قصہ ختم ہو گیا۔ کیا یہ مقصد تھا اتنی بڑی عظیم قربانی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی اہمیت و عظمت کیا ہے؟ نبی اللہ کا رسول جو جوتا پہنتا ہے وہ جوتا ذاکر ہو جاتا ہے، اس کی نس نس سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور وہ منور ہو جاتا ہے۔ جو کپڑا پہنتا ہے وہ منور ہو جاتا ہے، جس سواری پہ بیٹھتا ہے وہ جانور دنیا کے جانوروں سے سرفراز ہو جاتا ہے، جس زمین پہ قدم رکھتا ہے زمین کا وہ چپا دوسری زمین سے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح آسمان پر چاند۔ اور اللہ کا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر شجر و حجر درود پڑھتے ہیں، جس طرف رخ فرماتے ہیں پتھر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درخت بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کا وہ رسول جس کے در پہ فرشتے آتے ہیں تو اندر آنے کی اجازت لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرمانے والے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہیں اور سر مبارک ان کے سینہ پاک پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ صاحبزادی رسول جگر گوشے رسول پاس ہیں اور گلی سے آواز آتی ہے، یا رسول اللہ اندر آنے کی اجازت ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جھڑک دیا، کون ہے؟ دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، تو کون ہے اجازت رہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، بیٹا یہ تیرے باپ کا دروازہ ہے، ورنہ یہ کسی پوچھ کر نہیں جاتا، پوچھنے والا ملک الموت ہے، اور یہ تیرے بابا کا دروازہ ہے جہاں سے اجازت لے رہا۔ اب اللہ کے ایسے بندوں کو جو اس گھر کے باسی ہوں، لبے دریا ظلم سے جور سے بھوکا پیاسا بے کس بنا کر شہید کر دیا جائے، تو آخر وہ شہید ہوتے کیا؟ بات مان لیتے اور لوگوں نے بھی مان لی تھی، وہ بھی بیعت کر لیتے۔ اگر وہ بھی بیعت کر لیتے تو بات یہ ہوتی کہ خیر ہے، جو بھی چاہے اور جو چاہے ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، بس اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ذاتی کلمے نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلقات کا نام ہے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے ساتھ ایمان کا اور عبادت کا تعلق ہے، نبی کے ساتھ ایمان اور اطاعت کا تعلق ہے، مخلوق کے ساتھ حق و انصاف کا تعلق ہے۔ جہاں بھی جو چیز بھی گرے گی اسلام کا ستون گر جائے گا۔ اللہ سے تعلق تو لوگ زبانی دعویٰ کر کے ہم بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ جانے اور ماننے والا جانے، کس کو کیا خبر ہے مانتا ہے نہیں مانتا۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کیا خبر ہے دل سے پڑھ رہا ہے یا دکھاوے کی پڑھ رہا ہے۔ ہم نبی کریم جیسا حلیہ بنا لیتے ہیں، کیا خبر دل سے بنایا، محبت سے بنایا یا رواجن بنایا۔ اگرچہ اب یہ باتیں بھی کم ہو رہی ہیں، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، سنتیں بھی چھوٹ رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن جب معاملہ اللہ کی مخلوق سے آتا ہے تو ہر وہ بندہ جس سے آپ معاملہ کرتے ہیں وہ جج بن جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اگر اس کو نکال دو تو باقی اسلام کیا بچا؟ یہ وہ بات تھی جسے قائم رکھنے کے لیے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خاندان نبوت قربان کر دیا۔
کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ نہ سوچا ہوگا کہ روز حشر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی پوچھ بیٹھیں گے کہ تم نے میری بچیوں کو کیوں رلایا، کیوں انہیں صحراؤں کی خاک چھنوائی، اور تم نے میرے جگر گوشوں کو کیوں نوکے سنا پہ چڑھایا؟ تم کون ہوتے تھے؟ مان لیتے تم؟ کیا جواب ہوگا حضرت حسین کے پاس سوائے اس کے کہ دو ہی باتیں تھیں، یا خون نبوت بہ کر یہ لکھ دیتا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے اور باطل کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور یا ہم باطل کو دندنانے کا موقع دے دیتے۔ قربانی کربلا نے قیامت تک یہ تحریر لکھ دی کہ جو شخص بھی اپنی من مانی حکومت کرے گا وہ اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسلام اسی کی اطاعت کا حکم دے گا جو اللہ کا قانون نافذ کرے گا، اللہ کے رسول کا قانون نافذ کرے گا، اللہ کی کتاب کا قانون نافذ کرے گا۔ بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے فضلاء اور عہد حاضرہ کے بڑے بڑے مجتہد اور دینی رہنما لاکھوں روپے کے فنڈ تو لے رہے ہیں، کروڑوں روپے تو اسمبلی پہ خرچ ہو رہے ہیں، وردی پہ تو اعتراض ہے، ایل ایف او پہ تو اعتراض ہے، نظام اسلام کے لیے تو کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ اگر اس میدان کو میدان کربلا سمجھا جائے تو مجھے گن کر بتائیے ملک میں حسینی کتنے ہیں؟ کون سی سیاسی جماعت، کون سی دینی جماعت، کون سے علامہ صاحب، کون ہے حسین کی صف میں آج؟ تو یہ ڈھول بجانے سے، مرثیے پڑھنے سے، دیگیں پکانے سے بات نہیں بنی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس قربانی کی اہمیت کو سمجھنے کا تکلف ہی نہیں کیا۔ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم، کم از کم اپنے اس ایک وجود کو تو سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہم تو یزید نہ بنے۔ یہاں تو ہر فرد میں کسی میں چھوٹا کسی میں بڑا یزید چھپا بیٹھا ہے، جس کو جو انچ زمین کا ملتا ہے کسی کا چھین لیتے ہیں، جس کو چند ٹکے کسی کے ملتے ہیں چھین لیتے ہیں، جس کو کسی کی عزت قابو آتی ہے لوٹ لیتا ہے۔ تو کربلا ایک سانحہ، ایک واقعہ، ایک حادثہ نہیں ہے۔ میں یہاں سے سڑک پر نکلتا ہوں، گاڑی آتی ہے، ٹکر لگتی ہے، مر گیا، یہ حادثہ ہے۔ ایک گاڑی کو روکنے کے لیے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ نہیں گزرنے دوں گا، وہ اوپر سے گزر جاتی ہے، یہ حادثہ نہیں، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس میں کوئی جذبہ ہے، کسی کا کچھ جذبات ہیں، کوئی بات ہے، کس چیز نے اسے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیا۔ کربلا سانحہ نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، واقعہ ہے۔ عمدن جان بوجھ کر لیتے، بیت جھگڑا ختم ہو جاتا، کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی کہ اس عالم میں اس سوچ کے بندے کی بیعت نہیں کر۔ اگر میں بھی بیعت کر لوں تو قیامت تک لوگ من مانیاں کرنے کا ایک دروازہ کھول لیں گے، یہ بات نہیں مانی جائے۔ آج کون سنتا ہے اللہ کی؟ کون مانتا ہے نبی کے فرمان کو؟ کون دین کی پرواہ کرتا ہے؟ اور کون ہے اسے روکنے والا؟ بس قوم نے آسان سا راستہ اپنا لیا ہے۔ کسی نے مرثیے پڑھے، کسی نے دوڑے پڑھے، کسی نے سینہ کو بھی کر لی، کسی نے دیگ پکا دی، کسی نے حلوہ پکا لیا، کسی نے روزہ رکھ لیا، چلو۔ اور عید کی طرح ایک یوم عاشور منا کر سارے جنتی ہو کر چلے گئے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے میں نے جنت خرید لی۔ بے جنت اس کی اپنی ہے، مفت میں دے اور سب کو دے۔ ہم تو کہتے ہیں سب کو دے، کہ اتنی مخلوق نہیں ہے جتنی وسیع اس کی جنت ہے، اور سب کو بے حساب دے، پھر بھی اس کی رحمت ختم، اس کی کوئی حد نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، دے سب کو دے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟
لیکن اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ راستہ ایک ہی ہے جو محمد رسول اللہ کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کر کے، آپ کی شریعت کے ساتھ مقابلہ کر کے آؤ گے تو پھر جنت کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ تو غلامی اور اطاعت کا ایک راستہ ہے، ایک ہی راستہ۔ تو میرے بھائی، محرم تو ہر سال آتا ہے، ہنگامے بھی ہر سال ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسا سال بھی آئے گا جو نتیجہ خیز بھی ہو، کسی تبدیلی کا سبب بھی بنے؟ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ ایسا سال ضرور آئے گا، اور جگہ جگہ کربلائیں سجیں گی اور بڑا خون بہے گا اور حق غالب آئے گا اور باطل کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ طے ہے، انشاءاللہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اب کون کس طرف ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس صف میں ہیں۔ حسن نثار نے ایک شعر کہا تھا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ عین کربلا میں کوفیوں کا لشکر چھوڑ کر حضرت حسین کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تو اس نے کہا میں حر ہوں مگر لشکر یزید میں ہوں۔ تو میں نے ایک شعر کہا تھا کہ میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے۔ کربلا کو ایسا واقعہ نہیں کہ کوئی آگے، یہ تو ہر لمحہ بپا ہے، ہر لمحہ زندگی کا کربلا ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ میرا حسین سدا کربلا میں رہتا ہے، میں حر ہوں کسی یزید کا غلام نہیں۔ تو محرم پہ چونکہ سارے احباب لکھتے ہیں، شاید میں نے بھی کچھ لکھا تھا اگلے دن، چلو اسی جو کچھ ہم نے لکھا اسے مرثیہ پڑھیں، مدد پڑھیں، اسے تعریف پڑھیں، ثنا پڑھیں، تاریخ سمجھیں، جو بھی ہے اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں کہ ظلمت شب بڑھتی ہی جاتی ہے الہی، ظلمت شب بڑھتی ہی جاتی ہے الہی، ہو کرم تیرا اب تو ہمیں صبح جلی دے۔ پرخار ہوا چاہتا ہے ہر سر و سمن تک، پرخار ہوا چاہتا ہے ہر سر و سمن تک، مہکے کا گلستان جو طیبہ کی کلی دے۔ مالی تھے کبھی آج وہ گلچین ہوئے ہیں، مالی تھے کبھی آج وہ گلچین ہوئے ہیں، اس دیس میں اب ایک مدینہ کی گلی دے۔ اس عہد کے فرعون وہ فرعون نہیں ہے، چاہیے نہ عصا یا تو صرف ایک ڈلی دے۔ ہر روپ میں ہر سمت ہی ایک کرب و بلا ہے، ہر روپ میں ہر سمت ہی ایک کرب و بلا ہے، اس آس پہ زندہ ہے کہ عباس ولی دے۔ ہے لشکر کوفی تو آمادہ پیکار، دے ہم کو خدایا تو حسین ابن علی دے۔ اللہ اس قوم کو ایک حسین دے دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ نے سنت ادا فرمانی ہو کر